بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 مئی بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے، اور وہ ہفتہ جو ورکنگ آورز شروع ہوئے ہیں اور پہلے چند گھنٹوں میں ہی بڑا فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کراچی کی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، اور کراچی کے لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کے الیکٹرک ہے، اور وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ گھمبیر ہو چکا ہے۔ ایک تو گرمی، شدید گرمی ہے، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ۔ ایک بڑے شہر جو صنعتی شہر ہے اور صنعتی ہب ہے پاکستان کا، وہاں یہ صورتحال ہے، تو باقی دیہاتوں کی اور باقی علاقوں کے حالات کیا ہوں گے وہ ہم جیسے خیبر پختونخوا میں حالات ہیں کہ وہاں عوام جا کے خود کہتی ہے کہ چلیں 10 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کر لیں، اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹوں میں نہ کریں۔ وہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں کراچی اور سندھ میں۔ آج اہم سماعت ہوئی کے الیکٹرک کے خلاف، اور میئر کراچی آج سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، مرتضیٰ وہاب۔ اچھا، عدالت میں سماعت ہوئی کہ الیکٹرک کے خلاف ایک درخواست تھی، اور سندھ ہائی کورٹ نے اہم سماعت کی، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو اہم احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہ الیکٹرک کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جن کے پاس اے سی تک نہیں ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ آپ کی مجبوریاں اب نہیں چلیں گی، اور اب لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں چلے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جمشید کوارٹر جہانگیر روڈ پر غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جسٹس صلاح الدین پنہور نے سماعت کی۔ عدالت نے کہ الیکٹرک سے بیان حلفی طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ رپورٹ دی جائے درخواست گزار کے علاقے میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ حلفیہ طور پر لکھ کر دیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس پر کہ الیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ ہمیں اس درخواست گزار پر اعتراض ہے، یہ کیس لڑتے ہیں اور فیس لیتے ہیں۔ عدالت نے کہ الیکٹرک کے وکیل سے استفسار کیا کہ اس نے فیس سے کتنے پیسے کمائے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاد عامہ کے لیے ایسے کیسز کرتے ہیں، یہ درخواست گزار تو بہت ہی نرم مزاج کے لگ رہے ہیں۔ عدالت کے الیکٹرک کے وکیل سے مزید استفسار کیا کہ بتائیں لوڈ شیڈنگ کہاں کی جا رہی ہے۔ اس پر کہ الیکٹرک کے وکیل نے جواب میں کہا کہ جہانگیر روڈ پر لوڈ شیڈنگ کا کیس ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیسے لوگ رہتے ہیں جہانگیر روڈ پر، مالی حیثیت کیا ہے وہاں کے لوگوں کی۔ اس پر درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ جہانگیر روڈ پر بہت غریب مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اے سی تک نہیں ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو پتہ ہے یورپی ممالک شجر کاری کے لیے فنڈز دیتے ہیں، وہ لوگ یہاں ہزاروں ایکڑ پر درخت لگانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں درخت نہیں لگائے جا رہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ شکار ہم ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ان پیسوں سے لوگوں کو سولر لگا دیں، ایسے لوگوں کے علاقوں کو سولر پر لے آئیں۔ اسکولوں پر تو آپ لوگ سولر لگائیں گے یا نہیں؟ لائبریریز پر آپ لوگ سولر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ خدا کے لیے جنہوں نے گھر میں زندگی گزارنی ہے ان کو تو کوئی سہولت دے دیں۔ جسٹس صلاح الدین نے کہ الیکٹرک کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ کی مجبوریاں اب نہیں چلیں گی۔ یہ درخواست گزار کہتے ہیں کہ الیکٹرک نے ایسے حالات کر دیے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، جہاں 40-42 جو ڈگری گرمی ہو اور وہاں لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی آئے ہی نہیں، لوگوں کو پانی کے مسائل، باقی تمام کے تمام مسائل۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ان علاقوں میں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کے الیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ سندھ حکومت کو حکم دیا جائے کہ وہ کنڈے ہٹانے میں ہماری مدد کرے۔ عدالت نے کے الیکٹرک کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کی وجہ سے آپ کی وکالت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کی مجبوریاں اب نہیں چلیں گی، کسی صورت ہم آپ کو مزید مہلت نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی مرتضیٰ وہاب سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، اور مرتضیٰ وہاب کی جانب سے کہا گیا کہ کے الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کا جو کیس ہے اس کو جلد ڈیسائیڈ کریں۔ اب سندھ حکومت چاہتی ہے کہ جو میونسپل ٹیکس ہے وہ بھی ہم بجلی کے بلوں میں شامل کریں اور وہ وصول کریں، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ پہلے ان غریبوں کو صرف بجلی کے بل آتے ہیں، بجلی نہیں آتی، لوڈ شیڈنگ ہے، اور اوپر سے یہ مزید بلوں کو بڑھانے کے لیے کہ جی اس کو بھی، اب بجلی اس وقت ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ آپ نے ٹیکس کی کلیکشن کرنی ہے اور آپ وہ بجلی کے بلوں میں ڈال دیں، جو غریب بندہ نہیں دے سکتا تو آپ اس کی بجلی بند کر دیں، تو آپ اس کو بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں۔
سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران میئر کراچی نے کہا کہ گزارش ہے درخواست پر جلد فیصلہ سنایا جائے، ہمیں سالانہ بجٹ بنانا ہے، اس فیصلے کے بعد ہی کے ایم سی اپنا سالانہ بجٹ بنا سکے گی۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر کے مفاد میں یہ کیس جلدی سنا جائے، کون سا شہر بغیر ٹیکس کے چلتا ہے؟ عدالت نے سوال کیا کہ شہر کے مفاد میں درخواست کب سے زیر التوا ہے؟ جسٹس صلاح الدین نے میئر کراچی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کمزوریاں آپ کی ہیں اور بوجھ آپ ہم پہ ڈال رہے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا میں قانونی اختیار ہے کہ ٹیکس کے معاملات کو خود دیکھیں، بارشیں ہونی ہیں، نالے صاف کرنے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم آج اس کیس کو سن لیتے ہیں، درخواست گزار کو آنے دیں، ہم اس کو سن کے آج ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو ہر صورت اس کے اوپر پھر عدالت کو اسسٹ بھی کرنا ہوگا اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا آج کا بڑا فیصلہ۔ یہ لاپتہ شہریوں کے حوالے سے ہے، تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے گزشتہ سماعت کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے اسٹیٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کروائی ہے اور انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہر فرد جس کے حوالے سے لاپتہ ہونے کا الزام ہے اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری آرڈر کا حصہ بنا دیا، جس کے مطابق اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جبری گمشدہ افراد سے متعلق وزراء پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی ہیں، کابینہ سے منظوری کے بعد سفارشات عدالت کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اٹارنی جنرل کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حل کا تقاضا کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ لاپتہ افراد ایشو کو ہمیشہ کے لیے حل کرانے کی ہائی لیول پر بات کی ہے۔ درخواست گزار وکیل ایمان مزاری نے ابھی تک لاپتہ 3 طلبہ کی لسٹ اٹارنی جنرل کو دی ہے۔ عدالت توقع کرتی ہے کہ آئندہ سماعت پر 3 لاپتہ افراد سے متعلق عدالت کو آگاہ کریں گے۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ لاپتہ افراد سے متعلق خفیہ اداروں کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی کے حوالے ڈی جی آئی جی نے استدعا کی جو منظور کر لی گئی۔ آئی ایس آئی ایم آئی بی اپنے سیکنڈ ہائی لیول آفیسر کو کمیٹی کا ممبر بنا سکتے ہیں۔ جبری گمشدہ افراد سے متعلق خفیہ اداروں کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی کے آفیشلز کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ خفیہ اداروں کے ڈی جیز پر مشتمل جبری گمشدہ افراد سے متعلق کمیٹی کے پرانے حکم میں ترمیم کر رہے ہیں۔ پہلے عدالت نے کہا تھا کہ جو ڈی جی ہے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، ڈائریکٹر جنرل ایم آئی، ڈائریکٹر جنرل آئی بی اور ایف آئی اے اور باقی، تو اس پر پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ جو مختلف خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے، ہماری استدعا ہے کہ اس حد تک عدالت اس کو ترمیم کر دے تاکہ وہ اپنی مرضی کے جو ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اپنے افسران کو، اپنی جو ہائی کمانڈ ہے، اپنے افسران ہیں، ان کو اس کمیٹی کی ذمہ داریاں دیں اور وہ اوور لک کریں، اوپر سے اس کو سارے معاملات کو دیکھیں۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے لاپتہ شہریوں کے حوالے سے وفاقی حکومت کے بہاف پر ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب یہ انڈر ٹیکنگ دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دی اٹارنی جنرل کنٹینٹس دیٹ دی ڈیٹیلڈ آنسر وڈ بی سبمٹڈ بفور دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اینڈ ہی آلسو انڈر ٹیک آن بہاف آف دی اسٹیٹ ایز ویل ایز دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیٹ ایوری پرسن ہو ہیز allegedly been disappeared or is missing will be reunited with his family. He is further contends that the ministerial کمیٹی بن گئی ہے وزراء کی اور وہ اس معاملے کو دیکھے گی۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ریاست پاکستان اور ایجنسیوں کے بہاف پہ دی گئی اسٹیٹمنٹ کو آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے، ریٹن آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو 3 طلبہ کی لسٹ دی گئی ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ اگلی تاریخ سے پہلے جو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس یہ ایک مسنگ پرسنز کا کیس ہے، ایک جو لاپتہ شاعر ہے احمد فرحات، اس کا کیس ہے 29 مئی کو، اور اس کو لائیو اس کی سماعت کے لیے بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب احکامات جاری کر چکے ہیں، تو یہ مقدمہ بھی لائیو ہوگا۔ تمام جو مسنگ پرسنز کے مقدمات ہیں وہ عدالت نے لائیو دکھانے کا حکم دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کو گرانے کے حوالے سے، یا اس کا کچھ حصہ گرا دیا گیا اور باقی سیل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ شہری کی پراپرٹی ہے اور اس نے ٹیکس ادا نہیں کیا، اور اس کو بار بار نوٹس کیا گیا لیکن ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا اپنی پٹیشن میں بھی کہ جناب والا یہ جو پراپرٹی ہے یہ پی ٹی آئی کے نام ہو چکی ہے بطور جماعت 2020 میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی پراپرٹی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پراپرٹی ہے، آپ کیسے اس کو
ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کی ہے، اور جب پی ٹی آئی 2020 سے مالک ہے تو آپ پی ٹی آئی کو نوٹس بھیجتے، آپ سابقہ اونر کو آپ نے فارمیلٹی پوری کی، نوٹسز کی، اور آپ نے آ کے کارروائی شروع کر دی۔ اس میں کچھ اعتراضات لگے تھے، تو جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کا جو حکم نامہ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی، اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو سی ڈی اے کی جانب سے اور پولیس ایکشن لیا گیا اس پہ کارروائی کی جائے، اور ساتھ موقف اپنایا کہ ارشد داد اور نسیم الرحمان دونوں پی ٹی آئی کے ممبران ہیں۔ ارشد داد اور نسیم الرحمان نے 17 جولائی 2020 کو ایک معاہدے کے بعد کمرشل پلاٹ خریدا۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ 29 جولائی 2020 کو G8 کے اس پلاٹ کے مالک سراج علی نے سی ڈی اے کو ٹرانسفر کا خط لکھا۔ سراج علی کے خط کے بعد سی ڈی اے نے پلاٹ پی ٹی آئی کے نام الاٹ کر دیا۔ 23 مئی 2024 کو اچانک رات 11:15 پر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سی ڈی اے کا آپریشن ہوا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ پھر تباہی مچا دی۔ اب جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے جو اعتراضات تھے ان کو ختم کر دیا، اور درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا، اور عدالت نے رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو نمبر لگا کے کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، چونکہ ہر کیس میں پی ٹی آئی کی جو بھی درخواست ہوتی ہے وہ بطور اعتراض کیس ہی لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رجسٹرار صاحب کی جانب سے، تو وہ چونکہ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کی عدالت تھی تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ عمر ایوب کے ذریعے درخواست تھی، اور شعیب شاہین اور عمیر بلوچ اس میں بطور وکیل پیش ہوئے، اور اعتراض دور کر کے نمبر لگانے اور کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور کل عدالت اس کے اوپر بڑا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔